السلام علیکم ناظرین۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی مشکل ترین انسان ہیں۔ اقتدار میں رہتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں اور جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو مچھلی کی طرح تڑپتے رہتے ہیں۔ کچھ روز قبل سابق صدر پرویز مشرف نے یہاں تک کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ وہ جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو حکومت گرانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے بغیر حکومت بن ہی نہیں سکتی، اگر بن بھی گئی تو چل نہیں سکتی۔ ناظرین، اس وقت مولانا فضل الرحمان موجودہ حکومت کے خلاف اکیلے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ نہ پیپلز پارٹی ہے اور نہ ہی نون لیگ۔ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت حکومتی احتساب کے عمل سے گزر رہی ہیں۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان تنہا اپوزیشن کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میدان جنگ میں ہیں۔ ملک بھر میں احتجاج کے ملین مارچ سے کیا وہ حکومت کا تختہ الٹ دیں گے یا نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان 25 جولائی 2018 کے انتخابات میں اپنی اور متحدہ مجلس عمل کی مبینہ شکست کے بعد دل شکستہ ہو کر عمران خان کی نئی تبدیلی سرکار کے خلاف میدان عمل میں ہیں؟ ہم جب مولانا فضل الرحمان سے شکوہ کرتے ہیں، آپ اتنے بڑے پائے کے مایہ ناز سیاستدان، آپ اقتدار کے لیے کیوں پریشان ہیں؟ آپ حکومت اور حکمرانوں کے لیے بلا وجہ ملین مارچ کر رہے ہیں۔ آپ کیوں مارچ مہینے میں اسلام آباد ملین مارچ کر کے حکومت گرانا چاہتے ہیں؟ ہمیں ہر بار مولانا فضل الرحمان کا یہی موقف سننے کو ملتا ہے کہ میرا وزیر اعظم عمران خان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں اور نہ ہی اقتدار کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے ہی میں واحد سیاستدان تھا جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان یہودی لابی کا ایجنٹ ہے، وہ اسرائیل کے ایجنڈے پر پاکستان میں مسلط کیے گئے ہیں اور ان کا ایجنڈا پاکستان میں اسلامی آئین، ناموس رسالت، قانون ختم نبوت کو تبدیل کر کے قادیانیوں کو مسلمان تسلیم کروانا ہے۔ مولانا فضل الرحمان آج کل جمہوریت کے علم بلند کیے ہوئے ہیں اور لانگ مارچ کر کے عمران خان کے خلاف اپنی جدوجہد کو جمہوریت کی سربلندی کے لیے جدوجہد سے تعبیر کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، موجودہ حکومت کو دھاندلی کی حکومت بھی گردانتے ہیں اور خود کو جمہوریت کا سب سے بڑا چیمپئن ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ آج جمہوریت کا راگ الاپنے والے مولانا فضل الرحمان نے ماضی میں کیسے آمروں کو تحفظ دیا۔ ناظرین، 2003 کا سال پرویز مشرف کے لیے ہنگامہ خیز سال تھا، کیونکہ اس سال پرویز مشرف کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش تھا وہ یہ تھا کہ 1999 سے 2002 تک کیے جانے والے ان تمام فیصلوں کو آئینی تحفظ فراہم کرنا۔ مشرف ان تمام فیصلوں سے پریشان تھے جو آئین کی روح سے غلط تھے۔ اس بات کا جنرل پرویز مشرف کو بھی احساس تھا کہ اگر قومی اسمبلی نے ان کے ماضی کے اقدامات کو قانونی تحفظ فراہم نہ کیا تو اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ اس ضمن میں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر انہیں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی کی جانب سے سخت تنقید اور مزاحمت کا سامنا رہا۔ اسی سال کے آخر میں ان پر راولپنڈی میں 2 مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی طرف سے پرویز مشرف پر پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے باہر شدید دباؤ تھا کہ وہ باوردی صدر مزید نہیں رہ سکتے، انہیں وردی یا صدارت میں سے ایک عہدہ قبول کرنا ہوگا۔ ایک طرف وردی اتار کر صدر بن جانے کا چیلنج اور دوسری طرف اپنے اقدامات کا قانونی تحفظ پارلیمنٹ کے اندر انہی سیاسی جماعتوں کی طرف سے حمایت حاصل کرنا تھی۔ چنانچہ اس مشکل صورتحال میں آج کے مرد قلندر اور جمہوریت کے چیمپئن مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی نے پرویز مشرف کی حمایت کا بیڑا اٹھایا اور LFO کے ایشو پر ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کو اپوزیشن کی دیگر جماعتوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ ایک آمر کے ساتھ سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اپوزیشن کو اکیلا مجدہار میں چھوڑ کر اس وقت مولانا فضل الرحمان اور MMA اس بات پر قائل ہو گئی تھی کہ پرویز مشرف کا ابھی مزید کچھ عرصہ وردی میں رہنا ملک کے مفاد میں ہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اور آج وہی مولانا فضل الرحمان اسی اپوزیشن سے مل کر حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ حکومت اور متحدہ مجلس عمل کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کو 17ویں ترمیم کی صورت میں پارلیمنٹ نے 2003 کے آخر میں منظور کر لیا، جس سے نہ صرف پرویز مشرف کے ماضی کے تمام اقدامات کو قانونی تحفظ مل گیا اور پارلیمنٹ نے پرویز مشرف کو آرمی چیف اور صدر کے عہدے 2007 تک اپنے پاس رکھنے کی منظوری بھی دے دی۔ آج یہی لوگ ہمیں جمہوریت کا درس دیتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ ان کے ماضی کے عمل پہ یقین کیا جائے یا آج کے۔ شاعر نے درست کہا تھا کہ نہ تم بدلے نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں۔